أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. گرامی قدر حاضرین مجلس، حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں آیات چل رہی ہیں. گزشتہ حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کا ابتدائی جز بیان کیا گیا تھا. آج قصے کا آدھا حصہ جو باقی ہے بیان کیا جائے گا. حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی لمبی زندگی پائی. 950 سال تک تو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا. یعنی دعوت کا جو زمانہ ہے وہ 950 سال ہے، یعنی 1000 سال میں 50 کم. لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی عمر اور بھی زیادہ تھی، 1000 سے زیادہ سال کی عمر پائی. غرض یہ کہ اتنی لمبی عمر پائی کہ آج ہم اور آپ کو رشک ہونے لگتا ہے، شوق ہوتا ہے کہ کاش کے ہماری عمر بھی اتنی لمبی ہوتی اور ہم خوب جیتے اور دنیا کے لطف لیتے، مزے لیتے. مگر حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں سنیے کہ جب ان کی موت کا وقت آیا اور ان سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے دنیا کو کیسا پایا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی دنیا تو ایسی لگی جیسے کہ ایک گھر ہو اور اس کے 2 دروازے ہوں. ایک دروازے سے داخل ہو آدمی اور دوسرے دروازے سے نکل جائے، ایسی ہی دنیا معلوم ہوئی. کبیتن لہو بابان، دنیا ایسی ہے جیسے کہ ایک گھر ہو جس کے 2 دروازے ہوں. دخلت من احدہما وخرجت من الاخر، کہ ایک دروازے سے میں داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا. یہی ہے دنیا کی پوری حقیقت. 1000 سال سے زیادہ عمر پانے کے بعد بھی دنیا کو اتنا مختصر بتا رہے ہیں کہ ہم اور آپ تعجب کریں گے کہ ہماری اور آپ کی عمر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے امت محمدیہ کی 60 سے 70 سال کی، وہ اس سے
تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ عمر دی گئی، امت محمدیہ کو تو یہ عمر دی گئی، چھوٹی سی عمر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے پیش کیا سوال، یا رسول اللہ، پچھلی امت کی عمریں لمبی لمبی ہوتی تھی اور وہ لوگ عبادت زیادہ سے زیادہ کیا کرتے تھے، ہماری عمر اتنی لمبی نہیں ہے تو ہم عبادت کیسے کر سکتے ہیں اتنی زیادہ؟ بھلا جن کی عمر 1000 سال ہو تو وہ جب راتوں کو عبادت کریں گے تو 1000 سال کی کتنی راتیں ہو جائیں گی؟ ہر سال میں 365 راتیں ہوں گی۔ تو اسی طرح سے اگر کوئی دن 1000 سال کا کی عمر پایا ہے اور پوری عمر عبادت میں لگا دیا پورے دن کو، تو کتنے دن ہوں گے؟ ایک سال میں 365 ہوں گے تو 1000 میں کتنے ہو جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سلسلے میں سوچنے لگے کہ ہماری امت کی عمریں کم ہیں تو عبادت تو یہ کم سے کم ہی کر سکے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس التجا کو، اس تمنا کو اور صحابہ کرام کے رشک اور تمنا کو سنا اور سمجھا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ قدر نازل فرمائی جس میں لیلۃ القدر کا ذکر ہے کہ ایک رات تم عبادت کرو گے تو 1000 مہینے عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ ایک رات عبادت کرو گے تو 1000 مہینے عبادت کا ثواب مل جائے گا، اور جب تم ہر سال اس رات کو پا کر کے اس میں عبادت کرو گے تو پتہ نہیں کتنے 1000 سال کی عبادت کا تمہیں ثواب مل جائے گا۔ یہ امت محمدیہ کو انعام کے طور پہ اللہ رب العالمین نے شب قدر عطا فرما دیا ہے۔ شب قدر کا مطلب 5 راتیں ہیں، ایسا نہیں کہ صرف 27ویں رات پہ پورا زور لگا دیتے ہیں آپ اور پوری مارکیٹنگ کرتے ہیں اور شور شرابہ ہنگامہ اور سمجھتے ہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں۔ یہ سب عبادت نہیں ہے۔ عبادت تو یہ ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ سے کہے، اللہ سنے، بندہ سنے اور کوئی تیسرا نہ سمجھے۔ یہ خلوت کی عبادتیں مراد ہے ان راتوں میں، یہ ہنگامہ آرائی مراد نہیں ہے، اجتماع مراد نہیں ہے۔ تو غرض یہ کہ ان راتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے وہ پچھلی امتوں کے ثواب کا مقابلہ کرنے کے لیے بلکہ ان سے آگے بڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ راتیں عطا فرما دی ہیں، شب قدر عطا فرما دیا ہے۔ اللہ رب العالمین جب قیامت کے میدان میں محشر میں جب صفیں لگوائیں گے، پوری امت کی صفیں لگوائیں گے تو وہاں پر پوری امتوں کی صفوں میں 120 صفیں لگیں گی، ان میں سے 40 صفیں تو پچھلی امتوں کے سارے انبیاء کرام علیہ السلام کے اتباع کرنے والے کی ہوگی، اور 80 صف صرف امت محمدیہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوگی۔ 80 صفوں میں ہم لوگ ہوں گے اور 40 صفوں میں پچھلے انبیاء کرام کے سارے ماننے والے مومنین ہوں گے، اس لیے کہ پچھلے انبیاء کی امتیں بہت زیادہ نہیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو بلایا تو اس کے بعد بھی 80 لوگ ایمان لائے۔ اس میں بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ 80 میں 40 مرد اور 40 عورتیں ہیں، اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ نہیں 80 مرد اور 80 عورتیں ہیں۔ غرض یہ کہ اتنے ہی لوگ ایمان لائے حضرت نوح علیہ السلام پر۔ بہت سارے انبیاء کرام ایسے ہیں کہ جن کی امتوں میں 10-12 آدمی ہیں، بہت سارے انبیاء کرام ہیں کہ جن کی امت میں 5-7 آدمی ہیں، بہت سے ہیں کہ جن کے ماننے والے 3 ہیں، بہت سے ہیں کہ جن کے ماننے والے 2 ہیں، اور بعض کے ماننے والے 1 ہی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا
ہماری تعداد پچھلی امتوں کے مقابلے میں بڑی ہوئی ہوگی اور 80 صف میں امت محمدیہ کے لوگ ہوں گے اور 40 صفوں میں پچھلے لوگ ہوں گے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے دنیا کی حقیقت کو بیان کیا کہ بس دنیا کی حقیقت اتنی ہے کہ جیسے کہ ایک گھر ہو، اس کے 2 دروازے ہو، خرجت من بعدی خرجت من احدہما دخلت من احدہما وخرجت من الآخر، کہ میں ایک میں داخل ہوا، ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ ایسا ہے جب دنیا ایسی ہے تو دنیا میں لمبی عمر کی بہت زیادہ تمنا کرنا یہ کوئی بہت زیادہ بہت بڑا اہم کام اور اہم بات نہیں ہے، اہم دعا نہیں ہے۔ اہم دعا تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں ہم قابل قبول ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے بھیجا ہے، بتائیے کس حالت میں آپ جانا چاہتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ابھی میں اتنا بڑا کام کر رہا ہوں، بنی اسرائیل ابھی سدھرے نہیں ہے، سنبھلے نہیں ہے اور اللہ کا فلاں فلاں کام کر رہا ہوں، کیوں تو آ گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ان کو دفاع کیا تو ملک الموت کی ایک آنکھ پھٹ گئی۔ عالم مثال میں ملک الموت کی آنکھ پھٹ گئی۔ اللہ رب العالمین کے پاس جا کر کے عرض کیا کہ اے اللہ، آپ کے نبی بڑے جلالی ہیں، انہوں نے جھڑک دیا اور میری آنکھ چلی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ اسے آنکھ عطا کی اور کہا کہ جاؤ پوچھو کہ کب تک رہنا چاہتے ہیں دنیا میں، اور ایک بھیڑ لے لو اور کہو کہ ان کے بدن پہ ہاتھ پھیر دیں اور ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ان سارے بال کے بدلے ایک سال کی زندگی ہم دیں گے، وہ جتنے پر ہاتھ پھیر دیں گے اتنی لمبی زندگی ہم دیں گے۔ ملک الموت آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ادب کے ساتھ عرض کیا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ جب تک رہنا چاہتے ہیں دنیا میں وہ بتا دیجیے کب تک رکھیں گے اللہ تعالیٰ، اور اس دیر کے اوپر ہاتھ پھیر دیجیے، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بار آئیں گے اتنی لمبی زندگی آپ کو عطا ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ تو ملک الموت نے کہا کہ پھر میں حاضر ہوں گا اور آپ کی روح قبض کروں گا، اللہ رب العالمین کے پاس لے چلوں گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا ارے چھوڑو، ابھی بھی جانا ہی ہے اور بعد میں بھی جانا ہی ہے، اس لیے لے چلو اللہ رب العالمین کے پاس۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جتنا کام موسیٰ علیہ السلام سے لینا تھا اتنا کام لے لیا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی طرف کوچ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ بھائیو، انبیاء کرام علیہ السلام کے قصوں میں جو ان کی صفات آتی ہیں ان صفات کو غور کرنا چاہیے۔ ان صفات میں غور کرنے کی وجہ سے انسان کی زندگی میں وہ کمال پیدا ہوتا ہے جو کمال انبیاء کرام علیہ السلام کے کمال کا نمونہ ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عادت یہ تھی کہ وہ اللہ رب العالمین کا بہت زیادہ شکر ادا کیا کرتے تھے، بہت زیادہ شکر ادا کیا کرتے تھے۔ اسی شکر کے ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو عبدن شکورا سے تعبیر کیا ہے۔ عبدن شکورا یعنی شکر ادا کرنے والا بندہ۔ گویا کہ حضرت نوح علیہ السلام میں جو نمایاں صفت تھی وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے والی صفت تھی۔ اللہ کا وہ بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اپنی نعمتیں اس بندے کے لیے بڑھا دیتے ہیں، اضافہ کر دیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کھاتے تھے تو الحمدللہ کہتے تھے، جب پیتے تھے تو الحمدللہ کہتے تھے، جب
سواری پر سوار ہوتے تھے تو الحمدللہ کہتے تھے. حدیث شریف کے الفاظ ہیں ان نوحا علیہ السلام کان اذا اکل قال الحمدللہ. حضرت نوح علیہ السلام جب کھاتے تھے تو الحمدللہ کہتے تھے. ہمیں بھی کھانے کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے. وَإِذَا شَرِبَ قَالَ الْحَمْدُلِلَّهِ. جب پیتے تھے کوئی چیز پیتے تھے تو الحمدللہ کہتے تھے. تو ہمیں بھی کوئی چیز مشروب پینے کے بعد ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے. وَإِذَا لَبِسَ قَالَ الْحَمْدُلِلَّهِ. جب کوئی کپڑا پہنتے تھے تو الحمدللہ کہتے تھے. ہمیں بھی کپڑا پہننے کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے. اور جب سوار ہوتے تھے تو الحمدللہ کہتے تھے. وَإِذَا رَكِبَ قَالَ الْحَمْدُلِلَّهِ. تو ہمیں بھی سواری پر سوار ہونے کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے. تو جس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَسَمَّاهُ اللَّهُ عَبْدًا شَكُورًا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اسی حمد کی صفت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر کرنے والا بندہ نام دے دیا. یعنی عبد شکور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقب دے کر کے حضرت نوح علیہ السلام کو پکارا. غرض یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو بہت ساری اچھی صفات انبیاء کرام میں اچھی کے علاوہ اور کون صفت ہوں گی، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کو نہایت ہی اولو العزم پیغمبروں میں شمار ہوتے ہیں کہ حضرت نوح نے نہایت ہی عاجزی کے ساتھ اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا اور بندوں نے دین کو قبول نہیں کیا تو برداشت کیا. حضرت نوح علیہ السلام جا رہے تھے دعوت دینے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے کہ اے اللہ کے بندے اللہ کو مان لو، اللہ ایک ہے، اسی نے آسمان و زمین پیدا کیے، اسی نے ہمیں اور تمہیں پیدا کیا. تو نوجوان لڑکوں نے، بدماش گنڈوں نے، شریروں نے حضرت نوح علیہ السلام کو مارنا شروع کیا، پتھروں سے مارنا شروع کیا اور اتنا مارا کہ جسم سے خون نکل گیا. جیسے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے شہر میں گئے اور وہاں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پتھر سے مارا گیا کہ بدن سے خون نکل گیا. حضرت نوح علیہ السلام کے بدن سے بھی خون نکل گیا، لیکن صبر کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے. یہ حضرت آدم علیہ السلام کے 9ویں یا 10ویں بیٹے ہیں، یعنی یوں کہنا چاہیے کہ 9ویں یا 10ویں نسل ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام ہیں. حضرت شیش کے بیٹے انوش ہیں، یہ نبی نہیں تھے، حضرت شیش نبی تھے. اور انوش کے بیٹے قینان ہیں اور قینان کے بیٹے مہلائیل ہیں، میم سے مہلائیل. اور ان کے بیٹے یرد ہیں، یا را دال. اور ان کے بیٹے حضرت ادریس علیہ السلام ہیں. اور ان کے بیٹے، ان کا نام ہے متشولہ. یہ میم تا شین واو لام ہا، متشولہ یہ ان کا نام ہے. اور ان کے بیٹے ہیں لامک اور لامک کے بیٹے ہیں نوح. تو گویا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت شیش نبی ہے، حضرت ادریس نبی ہے اور حضرت نوح نبی ہیں، اور بیچ میں کوئی نبی نہیں ہے. ہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 9 یا 10 لوگوں میں سے 10 نسلوں میں 3 انبیاء کرام کو پیدا کیا تھا. حضرت آدم کے بعد حضرت شیش، حضرت شیش کے بعد حضرت ادریس، حضرت ادریس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام. یہ نبی ہیں. بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں
کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد حضرت شیش ہے، حضرت شیش کی اولاد حضرت ادریس ہے، حضرت ادریس کی اولاد حضرت نوح ہے. گویا کہ 4 ہی نسل بتاتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی 9ویں یا 10ویں نسل میں ہے. غرض یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں کئی صورتوں میں آیا ہے. سورہ آل عمران میں، سورہ نساء میں، پھر اس کے بعد سورہ مائدہ میں، پھر سورہ انعام میں، اور پھر سورہ ہود میں جن کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی، پھر سورہ عنکبوت میں. اتنی صورتوں میں 6 صورتوں میں الگ الگ ذکر ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، تھوڑا تھوڑا ذکر ہے. اور پورا قصہ تفصیل سے سورہ نوح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اور پوری سورت کا نام سورہ نوح رکھا ہے. اس سورت کو پڑھیے تو حضرت نوح علیہ السلام کی پوری دعوت کا خلاصہ اس میں نظر آ جائے گا. حضرت نوح علیہ السلام نے جو دعوت دی اور اللہ کے بندوں نے حضرت کی دعوت قبول نہیں فرمائی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، یہ لوگ میری نہیں مان رہے ہیں، یہ لوگ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں. اے اللہ، ان لوگوں کو ہلاک کر دیجیے. ربی انی دعوتہم لیلا و نہارا، کہ میں نے ان کو رات کو اور دن کو پکارا، دعوت دی. اور سرا و جہارا، آہستگی سے بھی ہم نے اللہ کی بات سمجھائی، اور کھل کر کے تقریروں میں بھی اللہ کی باتیں ہم نے سمجھائی. لیکن فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میری دعوت پر انہوں نے لبیک کہنے کے بجائے بھاگنا شروع کر دیا اور بھاگتے ہی رہے. اس لیے اے اللہ، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ روئے زمین پر کافروں میں سے کسی کا گھر نہ چھوڑ، سارے کے سارے گھر کو ختم کر دے. اے اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب آپ دعوت دیتے دیتے عاجز آ گئے اور کسی نے دعوت قبول نہیں کی تو اس نسل کو مکمل طور پہ ختم کر دیتے ہیں، اور آگے صرف مسلمانوں کی نسل ہم چلاتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ پھر کون سے لوگ ایمان قبول کریں گے اور کون سے لوگ ایمان نہیں قبول کریں گے. جو ایمان قبول کریں گے انہیں ہم نجات دیں گے، اور جو ایمان نہیں قبول کریں گے انہیں ہم سزا دیں گے، انہیں ہم پھر عذاب دیں گے. چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کشتی بنائیے. ظاہر سی بات ہے کہ کشتی تو بننے کے لیے لکڑی چاہیے، تو حضرت کو حکم ہوا کہ آپ لکڑی کا انتظام کیجیے. لکڑی کے انتظام کے لیے درخت لگانا پڑے گا، اس لیے درخت لگانے لگے حضرت نوح علیہ السلام، اور درخت لگاتے رہے، درخت لگاتے رہے. تاریخی روایتوں میں ہے کہ ساگوان کا درخت لگائے، یا ایک درخت ہوتا ہے سنور، ساگ نون واؤ، سنور یا سنور، یہ درخت انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام نے لگایا. لگاتے رہے 100 سال تک درخت لگاتے رہے، 100 سال تک درخت لگاتے رہے، اور درخت بڑھتا رہا، موٹا ہوتا رہا. پھر حضرت نے درختوں کو کاٹنا شروع کیا، تو درختوں سے کاٹنے میں بھی تقریباً 100 سال لگ گئے. بعض تاریخی روایتوں میں ہے کہ 40 سال لگے. غرض یہ کہ درختوں کو کاٹا، اور کاٹ کر کے سب سے تختے بنائے، چیر کر کے سارے درختوں کے تختے بنائے. حضرت نوح علیہ السلام تختے بنا رہے تھے. لوگ کہنے لگے کہ ارے کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے کہ میں کشتی بناؤں گا. سب لوگ پٹھا مار کر کے ہنس رہے تھے کہ ابھی پانی تو ہے نہیں، ندی اور سیلاب تو ہے نہیں، اور یہ اگر کشتی بنانے لگے ہیں. پہلے تو نبوت کا، پہلے تو نبی تھے، اب بڑی ہو گئے، پہلے تو نبی تھے اب بڑی ہو گئے ہیں، کشتی بنانے لگے. مذاق کر رہے تھے حضرت نوح علیہ السلام سے. حضرت نوح
نجات پا جائیں گے اور تم لوگ پھنس جاؤ گے تو اس وقت مزہ آئے گا، اس وقت ہم ہنسیں گے اور تم رو گے، تمہارے لیے رونے کا وقت ہوگا، ابھی تو تم ہنس رہے ہو حالانکہ تمہیں ہنسنا نہیں چاہیے۔ پھر کشتی میں اگر لکڑی سے کشتی بنائی جائے تو اس میں پانی اندر داخل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے سوراخوں سے، تو اس کے لیے بند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لکڑیوں میں تارکول لیپ دیں۔ وہ کالا کالا کا جو مادہ ہوتا ہے، پہلے سڑکیں بنتی تھیں اور سڑکوں پہ ڈالتے تھے، اس میں بدبو بھی ہوتی تھی، دھواں بھی ہوتا تھا، اس کو تارکول کہتے ہیں، ڈامر کہتے ہیں۔ تو تارکول ڈال دیا یا ڈامر ڈال دیا حضرت نوح علیہ السلام نے پورے تختے پر، اور بڑی محنت سے کشتی بنائی۔ ایسا نہیں کہ صرف تنہا اکیلے کشتی بنا رہے تھے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بہت سے مزدوروں کو لگایا ہو کام پر، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لمبی مدت میں اکیلے بنائے ہو، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مزدوروں کو بھی انہوں نے کشتی بنانے میں لگایا اور کشتی بن کر کے تیار ہو گئی۔ کتنی لمبی کشتی تھی اس کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں معلوم ہے، بعض روایتوں میں ہے کہ 80 ہاتھ کی کشتی تھی، ایک ہاتھ ایک ذرا کہلاتا ہے، 80 ہاتھ کی کشتی تھی، اور بعض روایتوں میں ہے کہ 1000 ہاتھ لمبی کشتی تھی، اور بعض روایتوں میں ہے، تاریخی روایت ہے، حدیث قرآن نہیں ہے، کہ 2000 ہاتھ کی کشتی تھی۔ غرض یہ کہ کتنی ہی لمبی کشتی تھی، ان کشتی کو 3 منزلہ حضرت نوح علیہ السلام نے بنایا تھا، 30 ہاتھ لمبی کشتی تھی، اور ہر منزل 10 ہاتھ کی تھی، تو 3 منزلہ کشتی بنائی۔ نچلی منزل میں جانوروں کو رکھا اور بیچ کی منزلوں میں انسانوں کو رکھا اور اوپر کی منزلوں میں پرندوں کو رکھا۔ یہ انسان اور یہ جانور حیوانات، گائے بھینس وغیرہ اور چڑیے، یہ ایسے ہیں، ایسی مخلوق ہے کہ جن مخلوق کے لیے مرد اور عورت، میل اور فیمیل کی ضرورت ہوتی ہے، تب اولاد پیدا ہوتی ہے اور آگے نسل چلتی ہے۔ بعض تو ایسی مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ وہ ویسے ہی مٹی سے پیدا ہو جاتی ہے، ہوا میں پیدا ہو جاتی ہے اور پیدا ہو کر کے مر جاتی ہے۔ جیسے کیڑے، کھانے وغیرہ میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے ہواؤں میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، بہت سے کیڑے پیدا ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ رات مغرب کے بعد ایک دم سے کیڑوں کی بھیڑ آئی، میں پریشان ہو گیا کہ اتنے کیڑے ہیں تو کہاں سکون ملے گا۔ وہاں اپنے کمرے سے باہر کر کے میں مسجد ابو بکر میں چلا گیا اور بند کر کے بیٹھا، پھر بھی اس میں 2-4 کیڑے گھس گئے اور پریشان کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ بالکل سناٹا ہے، کیڑے ہی نہیں ہے، تو لوگ بتانے لگے کہ یہ ایسے کیڑے ہیں کہ جن کی مدت حیات وہی بیتی صرف 1 گھنٹہ ہے، 1 ہی گھنٹے میں وہ کودتے پھانستے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ بہت سے کیڑے ہیں جو ویسے ہی پیدا ہوتے ہیں، میل فیمیل کے بغیر ہی پیدا ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ بعض مخلوق اللہ کی ایسی ہے جو پیدا تو ہوتی ہے مٹی سے، مگر اس میں میل فیمیل دونوں ہوتے ہیں، مذکر مؤنث، مرد عورت دونوں ہوتے ہیں، اور پھر ان کی نسل بھی چلتی ہے۔ مثلا میڈک ہے کہ میڈک تو پیدا ہوتے ہیں مٹی سے، اور پیدا ہونے کے بعد اس میں میل فیمیل سے پھر ان کی نسل چلتی ہے آگے۔ اسی طرح سے مچھلی ہے کہ مچھلی پیدا ہوتی ہے کیچڑ سے، پانی اور کیچڑ سے پیدا ہو جاتی ہے، اور پیدا ہونے کے بعد پھر اس کی نسل چلتی ہے، میل فیمیل کے ملاپ سے ان کی نسل چلتی ہے۔ غرض یہ ہے یہ تو دوسری مخلوق ہوئی جو مٹی سے پیدا ہوتی ہے اور آگے اس کے میل فیمیل چلتے ہیں اور نسل چلتی ہے۔ تیسری مخلوق اللہ نے جو پیدا کی ہے ان میں جانور بھی ہیں اور ان میں انسان بھی ہیں اور ان میں پرندے بھی ہیں، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت
میل فیمیل دونوں کو پیدا کیا اور دونوں کو پیدا کرنے کے بعد ان کی نسل چلائی، انسان کی بھی نسل، بیل بھیڑ کی بھی نسل، پرندوں کی بھی نسل، چڑیوں کی بھی نسل۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو حکم تھا کشتی میں لینے کا، وہ ان نسل کو جو میل فیمیل سے چلتے ہیں، صرف جو مٹی سے پیدا ہوتے ہیں اور پانی سے پیدا ہوتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھنے کا حکم نہیں دیا، کیونکہ پانی کے ختم ہونے کے بعد پھر وہ سب دوبارہ خود ہی پیدا ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے جب کہا جمع کرنے کے لیے، اب ظاہر سی بات ہے ہر قسم کی چڑیا میں سے ایک میل کو لینا ہے، ایک فیمیل کو لینا ہے، ایک مذکر کو لینا ہے، ایک مؤنث کو لینا ہے، کیسے لیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت نوح علیہ السلام کے قریب دنیا کی ساری چڑیوں کو جمع کر دیا، اور حضرت نوح علیہ السلام دائیں ہاتھ پھیلاتے تھے تو اس میں مذکر آ جاتا تھا، میل آ جاتا تھا، اس کو رکھ لیتے تھے، بائیں ہاتھ پھیلاتے تھے تو اس میں مؤنث چڑیا آ جاتی تھی، اس کو رکھ لیتے تھے۔ اسی طرح سے دونوں طرف سے چڑیوں کو رکھ کر کے اور پوری اوپر کی منزل بھر دی حضرت نوح علیہ السلام نے۔ اس کے بعد جانوروں میں سے بھی مذکر اور مؤنث جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کیا اور انہوں نے کشتی میں نچلے حصے میں رکھ لیا، اور انسانوں میں بھی جتنے انسانوں نے ان کے اوپر ایمان قبول کیا تھا، سارے انسانوں کو جمع کیا حضرت نوح علیہ السلام نے، اور سب کو مرد اور عورت کو رکھا۔ ان میں 80 تھے۔ اب 80 کا مطلب تو یہ میں نے بتایا کہ یا تو 40 مرد اور 40 عورتیں تھیں، دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ 80 مرد اور 80 عورتیں ہیں، ان کو 20 کے حصے میں رکھا، اور رجب کی 10ویں تاریخ تھی اور سوار ہوئے، چلتے رہے پانی کے اوپر۔ پانی کہاں سے شروع ہوا؟ پانی شروع ہوا چولہے سے، تنور سے۔ تنور کے معنی چولہا۔ یہ چولہے کے بارے میں بعض لوگ بتاتے ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام کا چولہا تھا، آدم علیہ السلام کا چولہا تھا، وہ عراق میں تھا جہاں پر کشتی بنا رہے تھے، وہ مسجد ہے، جامع مسجد ہے، اس میں کشتی بنا رہے تھے، اور وہی حضرت آدم علیہ السلام کا چولہا بھی تھا، حضرت حوا علیہ السلام کا چولہا بھی تھا۔ اب چولہے میں تو آگ جلتی ہے، آگ نکلتی ہے، مگر اتفاق سے پانی نکلنا شروع ہوا۔ اب سمجھ میں آ گیا کہ کوئی خطرے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آگ میں سے پانی نکال رہے ہیں، اس کا مطلب بڑی خطرے کی بات ہے۔ کفر کی آگ کو اللہ طوفان کے پانی سے بجھانے والے ہیں، خطرے کی بات ہے، اور پانی بڑھتا چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا اے زمین اپنے پورے پانی کو نکال دو باہر، تو زمین نے اپنے سارے پانی کو باہر نکالنا شروع کیا، اور آسمان کو کہہ دیا کہ آسمان تم خوب برسو اور برستے چلے جاؤ۔ پورا آسمان برستا چلا گیا، یہاں تک کہ پوری دنیا میں سیلاب ہی سیلاب کا ماحول ہونے لگا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی سے اٹھتی ہے اور تیرنے لگتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان، کاف نون عین الف نون، کنعان وہ پانی میں تیر رہا ہے۔ حضرت نوح نے کہا بیٹے آ جاؤ کشتی میں نجات پالو، آج کشتی ہی میں نجات مل سکتی ہے۔ بیٹے نے کہا نہیں، میں پہاڑ سے چلا جاؤں گا، پہاڑ بہت اونچا نظر آ رہا ہے، وہاں چلا جاؤں گا۔ حضرت نوح نے کہا کہ نہیں، پہاڑ سے مت جاؤ، پہاڑ سے بھی آج امن نہیں ہے، یہ پانی جو اٹھ رہا ہے پہاڑ سے اوپر چلا جائے گا۔ اب بیٹے نے نہیں مانا، اتنے ہی میں ایک موج نے آ کر کے بیٹے کو دھکیل دیا اور دھکیل کر کے پانی میں ڈبو دیا، اور بیٹا تھوڑی دیر میں مر گیا۔ اللہ رب العالمین کو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ میرے بیٹے کے سلسلے میں میرے اہل یعنی میرے گھر والوں کے سلسلے میں آپ نے کہا تھا کہ تمہارے گھر والے کو میں امن
دوں گا تو یہ بیٹا تو میرے گھر کا آدمی ہے، اسے آپ امن دے دیے ہوتے، اسے آپ نے کیسے غرق کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نوح، ایمان اور اسلام کا رشتہ یہ آپ صحیح رشتہ ہے، تو تمہارے وہ بیٹے جو مسلمان ہیں وہ تمہارے گھر کا فرد ہے، جو بیٹا مسلمان نہیں ہے وہ تمہارے گھر کا فرد ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس نے نافرمانی کی ہے، اس کا عمل نیک نہیں ہے، غیر ہے، انہو عمل غیر صالح، کہ اس نے جو عمل کیا ہے وہ بے نہایت ہی غلط عمل ہے، درست عمل نہیں ہے، اس لیے اسے قتل کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے اللہ میری غلطی معاف فرما دیجیے کہ میں ایسی دعا کرنے لگا جس دعا کا مجھے حق نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف حضرت نوح علیہ السلام نے معافی کی درخواست کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لی حضرت نوح علیہ السلام نے۔ آیتوں کو پڑھیے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کیا بیان فرماتے ہیں۔ چند منٹ میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، حضرت نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، کہ اب تمہاری قوم میں سے کوئی ہرگز ایمان قبول نہیں کرے گا، بس وہی لوگ، مگر وہی لوگ جو ایمان لا چکے ہیں، ان کے بعد کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایمان لائے تھے؟ بھول گئے کیا؟ کتنے لوگ ایمان لائے تھے؟ 80 لوگ ایمان لائے تھے۔ فرمایا فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، اے نوح آپ غم نہ کیجیے ان چیزوں سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، ان کے عمل سے غم نہ کیجیے۔ آدمی کو غم کب ہوتا ہے؟ جب امید ہوتی ہے، ایمان لانے کی امید ہے اور ایمان نہیں لا رہے ہیں تو غم ہوگا۔ اب جب امید ہی ختم ہو رہی ایمان لانے کی تو اب کوئی ٹینشن نہیں رہا کہ اب تو ان کو ہلاک ہونا ہی ہے، اللہ نے طے کر دیا ہے کہ اب یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ فرمایا غم نہ کیجیے، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، اور جائیے کشتی بنائیے، بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں بنائیے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری حفاظت میں آپ بنائیے، وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی کے مطابق بنائیے کہ ہم جیسے جیسے کہیں بنانے کے لیے ویسے ویسے بنائیے۔ پہلے پیڑ لگائیے، پیڑ لگانے کے بعد تختے بنائیے، تختے بنانے کے بعد تختوں کو جوڑیے اور جوڑ کر کے اس پہ ڈامر لگائیے، تارپول لگائیے تاکہ نیچے کا پانی اوپر نہ آ جائے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اے نوح یاد رکھیے کہ مجھ سے آپ مخاطب نہ ہو ان لوگوں کے سلسلے میں جو لوگ ظلم کر چکے ہیں، یعنی جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے۔ انہم مغرقون، یہ سب کے سب لوگ غرق کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، کشتی بنانے لگے نوح علیہ السلام۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، جب ان کے اوپر سے کوئی بڑے لوگوں کی جماعت گزرتی تو مذاق کرتی ان سے کہ یہ دیکھو باڑ تو آئی نہیں ہے، سیلاب تو آیا نہیں ہے اور کشتی تیار ہو رہی ہے، پہلے تو نبی تھے اور آپ بڑھئی ہو رہے ہیں، مذاق کرتے تھے۔ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم، فرمایا کہ اگر تم آج ہم سے مذاق کر رہے ہو تو بے شک ہم بھی تم سے مذاق کریں گے، کما تسخرون، جیسا کہ آج تم لوگ مذاق کر رہے ہو۔ یعنی جب ہمیں نجات دی جائے گی اور تم غرق ہو گے اس وقت ہم بھی خوب مزے لیں گے۔ فسوف تعلمون، کچھ دن کے بعد معلوم ہو جائے گا تم سب کو۔ من یاتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، کہ کس کے اوپر عذاب آتا ہے جو عذاب ذلیل کرنے والا ہے اور جو عذاب ان کے اوپر داخل ہونے والا ہے، عذاب المقیم، ٹھہرنے والا عذاب۔ یعنی یہ عذاب رجب کی 10ویں تاریخ سے شروع ہوا، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ، محرم کی 10ویں تاریخ تک چلا، گویا کہ
5 مہینے کل کے کل، یعنی رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، 5 نہیں 6 مہینے کل کے کل یہ لوگ کشتی پہ چلتے رہے اور اللہ رب العالمین کشتی پہ ان سب کو زندہ رکھا۔ 10ویں محرم کو یہ سب زمین پہ اترے تو اتر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور روزہ رکھا۔ اس لیے 10ویں محرم کا روزہ شکریہ کا روزہ ہے اور یہ نفل روزوں میں سے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو اللہ نے نجات عطا فرمائی فرعون سے، وہ اسی 10ویں محرم کی تاریخ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام ہر ایک کے اندر جو 10ویں محرم کی تاریخ ہے، ہر ایک میں اللہ نے انعام فرمایا ہے، ہر ایک کو انعام سے نوازا ہے۔ حتیٰ اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا، کاہے کا حکم آ گیا، غرق کرنے کا حکم آ گیا، اللہ کا عذاب آ گیا، اللہ کے عذاب کا حکم آ گیا۔ وہ حارت تنور، تنور کے معنی چولہا، اور چولہا ابلنے لگا، یعنی چولہے میں پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، میں ہم نے کہا اے نوح اٹھاؤ کشتی میں، اٹھا کر کے رکھو کشتی میں، ہر ایک میں سے یعنی ہر جانور میں سے، چاہے وہ حیوان ہو، چاہے وہ پرندے ہو، چاہے وہ انسان ہو، ہر ایک میں سے زوجین اثنین، دو وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، اور اپنے اہل کو بھی، اپنے گھر کے لوگوں کو بھی، ایک بیوی جس کا نام وائلہ بتایا جاتا ہے، وہ ایمان قبول نہیں کی تھی، وائلہ واو سے اور عین سے وائلہ، اس نے ایمان نہیں قبول کیا تھا، تو کہہ رہے ہیں کہ اپنی بیوی کو بھی رکھو جس نے ایمان قبول کیا ہے، اپنے گھر کے لوگوں کو بھی رکھو جنہوں نے ایمان قبول کیا ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے 3 بیٹوں کو کشتی میں رکھا تھا، ایک کا نام حام تھا، بڑی ہا سے حام، ایک کا نام سام تھا، ایک کا نام یافس تھا۔ ان 3 بیٹوں کو رکھا اور 3 بیٹوں کی بیویوں کو بھی رکھا کشتی میں، اور جو کنعان کا وہ کشتی میں سوار نہیں ہوا، اس کی بیوی بھی کشتی میں سوار نہیں ہوئی، کیوں کہ ان سب کو غرق ہونا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی حام، سام اور یافس، انہی تینوں سے پوری نسل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں چلایا ہے۔ جو 80 لوگ تھے مرد اور عورت، ان کی نسل نہیں چلی، ان لوگوں کی نسل چلی، ان کی وہ نبی کی نسل سے نہیں تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکیزہ نسل کو باقی رکھا ہوئے زمین پر۔ لیکن عجیب بات ہے کہ تھوڑے دن کے بعد پھر انہی لوگوں میں مشرک ہو گئے، کافر ہو گئے، فاسق ہو گئے، گنہگار ہو گئے، اللہ کے نافرمان ہو گئے، فسق و فجور میں اور گناہوں میں مبتلا ہونے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کے بارے میں بھی کہا کہ بعد میں آنے والی نسل میں جو لوگ بھی نافرمانی کریں گے ان سب کو ہم عذاب دیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ فرمایا الا من سبق علیہ القول، مگر ان لوگوں کو کشتی میں مت سوار کیجیے کہ جن کے اوپر بات پہلے ہو چکی ہے، یعنی وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ ومن آمن اور ان لوگوں کو سوار کیجیے کہ جو ایمان لے آ چکے ہیں۔ وما آمن معه الا قلیل، حضرت نوح سے تھوڑے لوگ ایمان لائے تھے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 6 مرد اور 6 عورتیں ایمان لائی تھی، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تعداد 6 ہی ہو۔ میں جو بیان کر رہا ہوں 80 کی تعداد تاریخی روایتوں میں لکھی ہوئی تعداد ہے اور پرانی تاریخ ہے، اس کی تصدیق کرنے کا بھی کوئی شکل نہیں ہے۔ تو بعض روایتوں میں ہے کہ صرف 6 لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ وقال اركبوا فيها، حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سوار ہو جاؤ کشتی میں، بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر کے، اللہ کے نام سے مجریہا و مرساہا، اللہ کے نام سے
کشتی کا چلنا ہے اور کشتی کا رکنا ہے. 6 مہینے کشتی پانی کے اوپر ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پانی جب بہت زیادہ ہوگا تو کشتی چلے گی بھی, کشتی رکے گی بھی. جب کشتی چلے گی تو لوگوں کو سکون نہیں رہے گا. آرام کرنے کے لیے کشتی کو روکنا بھی ضروری ہے تاکہ اچھی طرح سے نیند آ جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 جملے بتائے. ایک جملہ بتایا مجریہا, دوسرا جملہ بتایا مرساہا. ایک جملہ بتایا بسم اللہ. بسم اللہ ہی ایسا جملہ تھا کہ اس سے کشتی چلتی تھی, اور بسم اللہ ہی ایسا جملہ تھا کہ اس کی وجہ سے کشتی رک جاتی تھی. تو بسم اللہ ہی اس کا چلنا ہے اور بسم اللہ ہی اس کا رکنا ہے. غرض یہ کہ اللہ کے نام کی تاثیر ہے کہ کہہ دیا بسم اللہ, کشتی چل پڑی, چل رہی ہے, گھوم رہی ہے, اور کہہ دیا بسم اللہ, بس کشتی رک گئی. تو اللہ رب العالمین کے نام کی یہ تاثیر ان سارے لوگوں نے 6 مہینے تک دیکھی کہ حضرت نوح بسم اللہ بولتے ہیں تو رکتی ہے, بسم اللہ بولتے ہیں تو چلتی. ان ربی لغفور رحیم, بے شک میرے پروردگار البتہ معاف کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں. کہتے ہیں کیسے چل رہی تھی کشتی؟ بہت بڑی کشتی تھی, پہاڑ کی طرح چل رہی تھی. معلوم ہو رہا تھا کہ پہاڑ چل رہا ہے. وہی تجری بہم فی موج کالجبال, یہ کشتی چل رہی تھی ان سب کو لے کر کے موج میں, پانی کی موج, پانی کے موج میں, کالجبال, پہاڑ کی طرح. ونادى نوح ابنہ, حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو آواز دی. وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ, اور وہ الگ تھا, یعنی کشتی سے الگ تھا, پانی میں تھا. یا بنی ارکب معنا, اے بیٹے آ جاؤ میرے ساتھ کشتی, ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ. وَلَا تَكُن مِّنَ الْكَافِرِينَ, کافروں میں سے نہ ہو, ایمان قبول کر لو اور کشتی میں آ جاؤ. قال, بیٹے نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء, تھوڑی دیر کے بعد میں چلا جاؤں گا پہاڑ کی پاس اور پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا. حضرت نوح نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ, اللہ کے عذاب سے آج کوئی نہیں بچا سکتا ہے تم کو, الا من رحمہ, مگر جس ذات پہ اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے وہی بچ سکتا ہے, دوسرا کوئی نہیں بچ سکتا ہے. وحال بینہما الموج, درمیان میں پانی کا موج آ گیا. فکان من المغرقین, تو بیٹا غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا. جیسے دوسرے کفار غرق ہو گئے, بیٹا بھی بات کرتے کرتے بات سے غرق ہو گیا. وقیل یا ارض ابلعی ماءک, اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا کہ پانی بند ہو جائے, رک جائے, ٹھہر جائے. 6 مہینے گزر چکے ہیں. وقیل, کہا گیا اے زمین اپنے پانی کو نگل لو, یعنی پانی جو ابلا تھا زمین سے, زمین کو کہا کہ پانی کو چوس لو اور اپنے اندر داخل کر لو. تو جتنا پانی زمین نے ابالا تھا وہ سارا پانی زمین کے نیچے چلا گیا. اور حکم ہوا یا سماؤ اقلعی, اے آسمان بند ہو جاؤ, اب مت برسو, بارش کو ختم کر دو. وحید الماء, اور پانی خشک ہو گیا, ختم ہو گیا ہوئے زمین پر. زمین کا بنا ہوا پانی کو زمین نے چوس لیا, اور جو آسمان سے برسا تھا اس پانی کو اللہ تعالیٰ نے دریا بنا دیا, سمندر بنا دیا, تاکہ دنیا کے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. وقضی الامر, اور فیصلہ ہو گیا, یعنی بات پوری ہو گئی. واستوت علی الجودی, اور کشتی جودی پہاڑ پہ جا کر کے ٹھہر گئی. یہ پہاڑ دریائے دجلہ اور فرات کے درمیان ہے اور موصل, مقام موصل میں ہے, وہاں یعنی عراق کے قریب میں ہے. وقیل بعدا للقوم الظالمین, اور کہا گیا کہ دوری ہے, یعنی اللہ کی رحمت سے دوری ہے ان لوگوں کے لیے جو ظلم کرنے والے ہیں. حضرت نوح نے اپنے پروردگار کو سے دعا کی اور کہا اے میرے اللہ, میرا بیٹا تو میرے گھر کا آدمی ہے, ان نبنی من اہلی, میرا بیٹا تو میرے گھر کا آدمی ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ, اور آپ کا وعدہ تو برحق ہے.
بہترین حکم کرنے والے ہیں تو اللہ کی طرف سے جواب آیا، فرمایا اے نوح یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، اور یہ جو تمہارا عمل ہے دعا کا عمل کافر کے لیے غیر صالح ہے، درست عمل نہیں ہے، ایک تفسیر۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ تمہارے بیٹے کا عمل درست نہیں ہے، تمہارے بیٹے کا عمل کفر والا ہے، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، لہذا اے نوح میں مجھ سے ایسی بات نہ پوچھیں، ایسا سوال نہ کریں، ایسی دعا نہ کریں جن کا آپ کو علم نہ ہو۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں تاکہ آپ جاہلین میں سے نہ ہو جائیں، نہ واقفوں میں سے نہ ہو جائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں دعا کروں یا مانگوں ایسی چیز کو جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ اے اللہ اگر آپ مجھے معاف نہیں کریں گے اور آپ میرے اوپر رحم نہیں فرمائیں گے تو میں گھاٹے والوں میں سے ہو جاؤں گا، بڑا گھاٹا ہوگا۔ تو آواز آئی قیل یا نوح بسلام منا، اے نوح اتر جاؤ کشتی سے ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ، کہ اب زمین پہ کوئی پریشانی نہیں ہے، بالکل سلامتی ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ پانی چلا گیا اور کیچڑ بہت زیادہ ہو، ایسا بھی نہیں، زمین بالکل صحیح سالم ہو گئی ہے۔ وہ برکات علیک، اور تمہارے اوپر برکت کے ساتھ اللہ نے خوب برکت دی اور زمین ہری بھری ہو گئی، اور آج میں بھی برکت دی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹوں کی بہت سی اولاد ہو گئی، دنیا میں پھیل گئی۔ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ، اور ان لوگوں پر بھی، ان امتوں پر بھی جو آپ کے ساتھ ہیں، ان میں تم پر بھی ہم نے برکت دی جیسے آپ میں ہم نے برکت دی، جو آپ کے ساتھ مومنین ہیں ان کو بھی ہم نے خوب خوب بخیر و برکت سے نوازا۔ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ، اور تھوڑی سی امت آنے والی ہے آپ کے بعد، قیامت تک آنے والی امت مراد ہے کہ ان سب کو بھی ہم دنیا کا فائدہ دیں گے، کہ دنیا سے لطف اٹھائیں گے۔ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، پھر ان میں جو لوگ نافرمان ہوں گے ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب چھوئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی سنتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، انبیاء کرام کے قصوں سے لطف اٹھانے کے بجائے اس سے غور کرنے اور اس سے عبرت حاصل کرنے